ایک ینگ لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی ہے بل دیکھ کر 26 سے 27 سال کا بچہ تھا، 1 مہینے کی اس کی بیٹی. بس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہم جا کے کس طرح سے دلاسا دے. آج ملک ریاض کی طرح آپ ہمیں ہمارے علاقے کی پوچھ ہونی، ہمیں نہیں دوسرے علاقوں کی پوچھ ہونی. تمام رہائشیوں سے جو ہے نا وہ میں مخاطب ہوں، اس میں انتظامیہ ہو، رہائشی ہو، سب سے مخاطب ہوں کہ یہ جو بلوں کے لیے لوگ اتنا تڑپ رہے ہیں نا. میں نہیں جانتی کہ یہاں پہ کسی کے حالات کیا ہیں، کسی کے کیا نہیں ہے، لیکن کل بحریہ ٹاؤن میں ایک بندے کی ڈیتھ ہو گئی، ایک بچے کی ڈیتھ ہو گئی. 26 سے 27 سال کا بچہ تھا. بلوں کا پریشر، گھر کے اخراجات کا پریشر. 3 دن سے اس کے گھر میں بل آیا ہوا تھا تو وہ پریشان تھا، میں بل کیسے پے کروں گا، گھر کے باقی کیسے خرچے چلاؤں گا. 1 مہینے کی اس کی بیٹی اور باپ اس کا نہیں تھا، وہ کرایہ نہیں بچے دے سکتے تھے. ماں کے ساتھ رہتا تھا، ماں کھانے پکاتی تھی، وہ کہیں یہ فوڈ پانڈا والوں کو دینے جاتا تھا یا ایک کال سینٹر پہ لگا ہوا تھا. وہ جاب چھوٹ گئی تھی اس کی تو پریشان تھا بل کیسے دیں گے. تو ماں بار بار کہتی تھی بیٹے تم پریشان نہیں ہو، مجھے کچھ بیچنا بھی پڑے گا میں کر دوں گی، بیچ دوں گی، تم کیوں پریشان ہوتے. لیکن بچے نے اتنا پریشر لیا، بچے کا ہارٹ فیل ہوا، بچے کی ڈیتھ ہو گئی. کہاں یہ لوگ بحریہ ٹاؤن، مجھے اتنا گلٹی فیل مجھے بھی ہو رہا ہے اس چیز کا کہ ہم لوگوں نے پوچھا ہی نہیں ان کو. ہمارے ہمسائے تھے، وہ سامنے ہمارے گھر کے رہتے تھے، ہماری گلی میں رہتے تھے، تو ہم بڑے فخر سے کہتے تھے ہم لوگ کسی کے گھر نہیں جاتے. لیکن اسلام تو آپ کو کہتا کبھی کبھی ہمسایوں پہ بھی نظر ڈال دیا کرے. لیکن انہوں نے کسی سے مانگا نہیں تھا، ان کی یہ صفت تھی کہ وہ گھر میں ہی پکا کے جو کچھ بیچ رہے تھے کر رہے تھے. ماں پکاتی تھی، بچے فوڈ پانڈا میں دے آتے تھے، جیسے بھی بائکوں پہ وہ لگے ہوئے تھے ان کے. تو ہمیں کبھی ضرورت پیش نہیں آئی تو یہی سمجھتے تھے اپنی محنت کر رہے ہیں. لیکن پیچھے سٹوری تو بڑی ہیبت ناک ہوتی ہے اور اب کرنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں ہے. بچے کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے اتنا سٹریس لیا. 1 ماہ کی اس کی بیٹی ہے، بیوی کا آپریشن ہوا، اس کو سارے خرچے نظر آ رہے تھے، کرائے بھی نظر آ رہے تھے، بل بھی نظر آ رہا تھا، ماں بھی، بہنیں بھی، بچی اپنی بچیاں نظر آ رہی تھیں، اپنی بیوی نظر آ رہی تھی. بس میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ ان لوگوں کو ہم جا کے کس طرح سے دلاسا دیں. لیکن یہ انتظامیہ آج ملک ریاض کی طرح ہے. لوگوں کے لیے اتنا، ملک ریاض سے میرا کویسچن ہے، اتنا لوگوں کے لیے تم کرتے ہو، اپنی سوسائٹی میں تم نے دھیان ہی نہیں دیا. ٹھیک ہے، وہ حضرت عمر تو فرماتے تھے کہ دجلہ کے کنارے پہ ایک بکری بھی مر جائے گی نا تو وہ بھی مجھ سے کویسچن ہوگا. کہاں یہ گورنمنٹ، لعنت ہے ایسی گورنمنٹ پہ جس دن سے آئی ہے لوگوں کے جوان بیٹے مار رہے ہیں. ٹھیک ہے، مائیں بیٹے بڑی محنت سے پالتی ہیں، بڑی محنت سے پالتی ہیں. ان بچیوں کو دیکھے جو 1 ماہ کی بچی یتیم ہوئی ہے، اس بچی کو کس نے دیکھنا، اس کو باپ تو نہیں ملنا کبھی بھی. کیا وہ لوگ کرے، کہاں سے بل دے، کہاں سے وہ کرائے دے. پورا بحریہ ٹاؤن، کوئی بحریہ ٹاؤن میں ایسا نہیں ہے کہ بڑھ کے ان کا ہاتھ تھام سکے. انہوں نے خود انہوں نے کبھی محلے میں بھی، ان کو 3 سے 4 سال یہاں پہ ہمارے پاس ہو گئے، کبھی انہوں نے محلے میں کسی کو بتایا بھی نہیں ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں. کسی کو انہوں نے کبھی اپنا نہیں بتایا کہ ہمیں کوئی ادھار چاہیے، ہمیں کچھ چاہیے. کبھی انہوں نے ایسی بات ہی نہیں کی تھی جس وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکا. تو خدا را بحریہ انتظامیہ اگر اس گروپ میں ہے، آگے بڑھے، ملک صاحب تک ان کی جو ہے نا وہ بات کو پہنچائے، آ کے چیک کرے، دیکھے. ملک صاحب اگر ویلفیئر کر رہے ہیں نا یہاں پہ، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ اورچڈ اداروں میں جا کے اپنی درخواستیں وہاں پہ جمع کروائیں اور آپ لوگ ان کو ذلیل کریں. آ کے دیکھیں، محلہ آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ کرایہ دار ہیں یہاں پہ، وہ بے بس ہیں، ان کے گھر کا کمانے والا چلا گیا، باپ ان کا اس سے پہلے نہیں تھا. خدا را پلیز انتظامیہ دیکھیے، اگر انتظامیہ میرا یہ وائس میسج سنے تو انتظامیہ خدا را اس گھر کو آ کے دیکھیں. مجھ سے ایڈریس لے لیں، میں ان کا ایڈریس، میں یہاں پہ فون نمبر، ان کا ایڈریس نہیں ڈالنا چاہ رہی کہ کوئی وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے لوگ نہیں تھے. وہ سفید پوش لوگ ہیں. ان کے لیے بڑھیں، جائیں ان کے گھر میں جائیں، جو جانا چاہتا ہے، وزٹ کرنا چاہتا ہے میرے سے نمبر لے، ان کا گھر کا نمبر لے، ان کا وزٹ کریں پلیز. خدا را اس ٹائم وہ بڑی تکلیف میں اس بیوہ کی چہرہ میں دیکھ کے آئی ہوں. کس کو وہ بچوں کے پیمپر کا بولے گی، کس کو دودھ کا بولے گی.
یہ سارا کچھ اگر وہ کھانے پکا کے ماں کہیں نہ کہیں سے پورے کر لے گی، بل کرائے کون ان کا دے گا؟ کیا وہ پورے گھر والے پھر اسی طرح سے سوچ سوچ کے ٹینشن میں مریں گے یا خودکشیاں کریں گے؟ بعد میں ہم لوگ ہمدردیاں کریں گے؟ خدا را انتظامیہ سے میری درخواست ہے ہاتھ جوڑ کے، اگر کوئی ایک بندہ بھی سن رہا ملک صاحب تک یہ بات پہنچائیں، کائنڈلی یہ ملک صاحب تک بات پہنچائے، یا جو صاحب حیثیت لوگ ہیں جو کرتے ہیں، آپ ہمیں ہمارے علاقے کی پوچھ ہونی، ہمیں نہیں دوسرے علاقوں کی پوچھ ہونی۔ ایک ینگ لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بل دیکھ کر اس کے بل دینے کے پیسے نہیں تھے، وہ 3 دن بیچارہ سو نہیں سکا اور اس کو پریشانی میں ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس کی والدہ صرف اس کی صرف والدہ ہے اور ایک اس کی 6 ماہ کی بیٹی ہے۔ یہ بڑی شیم فل ایکٹ ہے ملک صاحب، اس کے اوپر خود خیال کرے، خدارہ رحم کرے۔ اتنا ظلم، یہ زیادتی جو آپ کی مینجمنٹ انتظامیہ آپ خود نہیں دیکھ پا رہے، خود اس کو ذرا دیکھے، چیزوں کو خود آبزرو کرے۔ یہ ایک بہت زیادہ یہ ظلم کا بازار ہے جہاں پہ مینٹیننس چارجز اتنے زیادہ بڑھا دیے ہیں، اور پہلے 2200 سے سیدھا 3700 کر دیا ہے، کوئی 40-50%، 60% بڑھا دیے۔ اب مزید اس کے اوپر یہ 13 روپے یونٹ آپریشنل چارجز، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ آج ہماری ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے بحریہ آرچڈ ہیڈ آفس میں، بحریہ ریزیڈنٹس ریپرزینٹیٹو ٹیم آرچڈ اور کنال کی، اور موضوع تھا او پی سی چارجز کا خاتمہ۔ بحریہ کی الیکٹرسٹی ٹیم مینجمنٹ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے، انہوں نے ہم سے اس ایشو کو ڈسکس کیا، بٹ ایٹ دا لاسٹ ہم اس سے سیٹسفائیڈ ہرگز نہیں ہیں۔ ان کے پاس ہمارے جو لیگل قانونی کنسرنس تھے ان کے جواب نہیں تھے، اور انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے کہ جو کنسرنس ہم دے رہے ہیں اس کے جواب فی الحال ان کے پاس نہیں ہیں۔ اور ایٹ دا اینڈ 2 سے 2.5 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ کے یہ جتنے ویلڈ کنسرنز ہیں یہ ہم اوپر مینجمنٹ کے پاس لے کے جا رہے ہیں اور ان کو اس کے اوپر بریفنگ دیں گے۔ جناب، یہ میٹنگ جو تھی یہ وداؤٹ اینی کنکلوژن ختم ہوئی ہے، کیونکہ اس ٹیم کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ریزنیبل جواب تھے، لہذا ہم نے وہاں موجود مینجمنٹ کے سینئر ریپرزینٹیٹو سے بھی ریکویسٹ کی کہ ہمیں ایڈمرل صاحب جو کہ CEO ہیں ان سے ملنے دیا جائے، بٹ دے ریفیوز کہ وہ بہت بزی ہیں، ان سے آج ملاقات نہیں ہوگی۔ ہم نے کل کی بات کی، ہم نے پرسوں کی بات کی، بٹ سوری ٹو سے ہمیں ملنے نہیں دیا گیا، اور نہ ہی ہمیں کل پرسوں کا کوئی ٹائم دیا گیا، اور ہمیں انسسٹ کیا گیا کہ منڈے ٹیوزڈے سے پہلے وہ بزی ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو جناب یہ کنکلوژن ہے کہ کوئی جواز نہیں تھا قانونی، کوئی ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہے۔ ہماری 2 ٹیمز جو ان سے پہلے ملی تھی جو کہ ورکنگ میں ویک تھیں، ان سے مذاکرات کر کے یہ تاثر دیا گیا ہے ٹاپ تک کہ جناب ہم ان ٹیمز کو سیٹل کر چکے ہیں، ریزیڈنٹس بالکل سیٹسفائیڈ ہیں اور دیر از نو ایشو۔ میں اس بات کو بڑا کلیئر کہتا ہوں کہ وہ ٹیمز ہماری ورکنگ کے بغیر تھیں۔ آج ہم نے جو ورکنگ کے ساتھ بات کی ہے، کوئی ایک بات بھی ہمیں سیٹسفیکشن کے ساتھ ریورٹ نہیں ہوئی، اینڈ دس از دا مین پلان۔ تو میں آپ کو اس میسج کے ذریعے یہ بتا رہا ہوں کہ جناب ہماری آج کی میٹنگ جو ہے وہ وداؤٹ اینی فروٹفل ڈیسیجن، کنکلوژن، ریزولوشن اختتام پذیر ہوئی ہے اور ہم واپس آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے سوری صاحب کی بات سنی، ہم نے تمام اخلاقیات کے تقاضے پورے کیے ہیں اور ہم نے معاشرتی اقدار کو بھی ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ ہمارے بحریہ ٹاؤن کے تمام سیکٹرز کے لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے ایک ہمبل ریکویسٹ کی ہے، اور ان کو تمام جو او پی سی چارجز اور جو تمام باقی مسائل ہیں جو انہوں نے ٹیکسز لگائے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکسز لگے ہوئے ہیں۔ آج ہماری ٹیم نے جو بھی ان کے سامنے سوال کیا کسی کا جواب نہیں تھا۔ ہم نے تمام اخلاقی تقاضے پورے کیے ہیں۔ ہم بحریہ میں امن چاہتے ہیں، لیکن اس کا مقصد ہرگز نہیں کہ ہمیں انلیگل طریقے سے یہ ہمارے اوپر ٹیکسز امپوز کیے جائیں، بحریہ ٹاؤن کے لوگوں کو لوٹا جائے، یہ ہمیں ہرگز قبول نہیں۔ ہم اپنے اس مطالبے سے کہ یہ جو او پی سی کے چارجز ہیں ان کو فی الفور ختم کیا جائے، اگر ان کو ختم نہ کیا گیا تو بحریہ ٹاؤن کے تمام سیکٹرز اس چیز کے لیے سراپا احتجاج ہیں، اور ہم اپنے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم بہت جلد ایک بھرپور کال دیں گے اور اپنا مطالبہ، جائز مطالبہ جو انشاءاللہ پورا کروائیں گے۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں باقی ڈیٹیل تو میرے دوستوں نے بتا دی ہے. میں مینجمنٹ سے صرف ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا کوئی اگر انلیگل مطالبہ ہے تو بے شک نہ مانے. ہم نے لیگل طریقے سے ان کو ریکویسٹ کر کے کہ ہمارے یہ مطالبات مانے جائیں، وہ ہماری بات نہیں سن رہے، نہ ہی ان کے پاس ہمارے جو لیگل ایشوز ہم نے ریز کیے ہیں ان کا کوئی جواب تھا. اس لیے ہم تمام متحد ہیں، تمام کے تمام سراپا احتجاج ہیں، اور یہ بات وہ دیکھ لیں کہ کل کو یہ جو لوگ ہیں یہ باہر بھی نکل سکتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں آ سکیں گے. ہم تو ان کے ریپرزینٹیٹو تھے، وہاں گئے، ان سے مطالبات کیے اور انہوں نے مانا کہ یہ آپ لوگوں کی جینون باتیں ہیں اور لیگل ہیں. لوگوں کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ یہ جدوجہد جاری رہے گی جب تک ہم اپنا یہ ایم حاصل نہیں کر سکتے. تھینک یو. جتنی بھی بات ہوئی ہے وہ سب ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہوئی ہے. کوئی بھی ایسا ان لیگل فورم نہیں تھا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہم نے ان کے سامنے پریزنٹ نہ کی ہو. ان کے پاس کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں تھا. اس کے اوپر 12 کے 12 ہمارے اتنے ویلڈ پوائنٹ تھے جس کے اوپر مینجمنٹ بالکل منہ بند کر کے بیٹھی رہی ہے. ہمیں الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ نے کسی ایک کوشچن کا بھی آنسر نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے پاس اس وقت ورکنگ کے باوجود کوئی ڈاکومنٹس موجود تھے. تو کس گراؤنڈز پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو گفتگو ہے یا ہماری جو آپس میں ڈیل ہے وہ کامیاب ہوئی؟ ہماری تو ڈیل چلی ہی نہیں. جب ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے، جب ان کے پاس کوئی ورکنگ ہی نہیں ہے، تو کن گراؤنڈز پہ وہ کر رہے ہیں؟ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ بحریہ مینجمنٹ ٹوٹلی آؤٹ ہے. وہ فولز پیراڈائز سے باہر نکل آئے. 13 روپے کا باقاعدہ جھٹکا جو ہے وہ بہت بڑا ہے. ساری خواتین پر یونٹ جتنی فیملیز ہیں وہ ساری سراپا احتجاج ہیں، کیونکہ عورتوں نے، بچوں نے، فیملیز نے گھر پہ زیادہ ٹائم گزارنا ہوتا ہے، اور ہم سب ٹوٹلی اس کے انگیجڈ ہیں. جتنے بھی پروٹیسٹ ہوگا، جو کچھ بھی ہوگا، ہم اس کی کال دیتے ہیں، اور ساری فیملیز، ساری خواتین باہر نکلیں.